السلام علیکم، آئی ایم اسماعیل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ہماری ویڈیو ہوگی ایک فریگرنس کی جو کہ میں کافی عرصے سے بنانا چاہ رہا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اس کو مینشن بھی کیا ہے، مختلف کیٹیگریز کے اندر اس کو مینشن کیا ہے، جس کا نام ہے بدیع العود بائے لطافہ۔ یہ پرفیوم باٹل ہے، کافی پریمیم لک ہے اس کی جو کوالٹی ہے اوور آل باٹل کی، وہ مجھے تھوڑی سی پسند نہیں آئی، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا کوالٹی کے بڑے ایشوز آئے ہیں۔ اس کے اوپر ایک ربرائز فنش ہے جو کہ کافی جلدی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، ہلکا سا پرفیوم یہاں سے لیک بھی ہو رہا ہے۔ اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ میں نے فیس کیے ہیں، لیکن مجھے یہ پرفیوم رکھے ہوئے تقریباً 3.5-4 سال ہو گئے، اس سے زیادہ ہی ہو گئے شاید۔ تو میرے بھائی نے پرچیز کی تھی، بھائی سے مجھے مل گئی تھی، اور بھائی کو پرسنلی پسند نہیں تھی یہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے مینشن کر دوں کہ ہر کسی کو پسند نہیں آتی، حالانکہ یہ کافی لائکیبل فریگرنس ہے۔ یہ ایک بہت ہی ڈائجسٹیبل قسم کا عود کا ایک پرفیوم ہے۔ عود کے ادھر جو ہوتے ہیں نا، وہ تو بالکل برداشت کے قابل نہیں ہوتے، خاص طور پہ جو کچھ پراپر اگار ووڈ آئل ہو گیا، جو اگار ووڈ کا سب سے پیور ترین فارم میں آئل ہوتا ہے، وہ اکثر لوگ لگا کے وہ اس کی اسمیل کو برداشت نہیں کرتے۔ اس میں کافی نا اینیمیلک قسم کی فیلنگ ہوتی ہے، وہ یعنی کہ گلنے سڑنے کی سی بو اس میں نا ایک فیل ہوتی ہے آپ کو۔ اس کا ہلکا سا ڈیپ لگا لیں تو وہ آپ کی اسکن سے پروجیکٹ کرتی ہے، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر لیتی ہے۔ اسی لیے بہت سے عربی لگاتے ہیں اس کو، اور اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ لیئر کر لیتے ہیں، تو اس کی خوشبو، اس کے جو جھونکا آتا ہے وہ اچھا آتا ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ ڈائریکٹ اسمیل کریں تو وہ چیز تھوڑی سی عجیب سی ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ چکر ہے کہ یہ ایک پرفیوم تھی جو کہ ویسٹرن ہے، عود فار گلوری ہے انیشیو کی، عود فار گریٹنس، عود فار گریٹنس کا کلون ہے یہ عود فار گلوری، اور اس کی باٹل بھی کافی سملر ہے، انیشیو کی طرف سے وہ آتی ہے، اور وہ کافی ایکسپینسو ہے۔ وہ میرا خیال سے 40 to 60 کے درمیان ہوگی، تو اوپر ہو سکتی ہے اس سے، مجھے ایگزیکٹ جو ہے پرائس یاد نہیں ہے، میں نے کافی عرصے سے اس کی پوسٹ نہیں دیکھی، لیکن وہ بہت فیمس ہے۔ اچھا، یہ سینٹ پروفائل جو ہے نا، یہ پاکستانیوں کے لیے ایک کافی ویل نون ہے، یعنی کہ یہ سمجھے کہ عود ہے بہت ہی لائٹ قسم کا، اس میں انہوں نے سیفرون ایڈ کیا ہے، اور اس کے اندر ہلکا سا نا فلورل قسم کا نوٹ ہے، تو آپ کو ایک ٹھنڈی میٹھی سی فلورل عود والی خوشبو آتی ہے۔ ایسا آپ کو محسوس بالکل بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک عود والی فریگرنس ہے، حالانکہ اس کا نام عود فار گلوری ہے، لیکن اس کے اندر وہ والی فیلنگ نہیں ہے جو آپ ایک عود والی فریگرنس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس سے سملر اگر میں پرفیوم کی بات کروں تو مجھے جو ہے نا، یعنی کہ کیٹیگری وائز تو مجھے وہ لگتی ہے بہت زیادہ ارماف کی شیڈز ووڈ، جس کا میں ریویو کر چکا ہوں آلریڈی، وہ کافی سیم کیٹیگری میں فال کرتی ہے، وہ بھی ایک ایکسیپٹیبل قسم کی ووڈی فریگرنس ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے یعنی کہ کوئی بہت زیادہ یونیک ڈی این اے نہیں ہے، یہ آپ نے عطروں میں اور ادھر ادھر کہیں نہ کہیں اسمیل ضرور کیا ہوگا، آپ سنتے ہی نا ایک دماغ میں ہے نا، کچھ لوگوں نے اس کو قاری صاحب والی فریگرنس اور اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کی ہوئی ہیں، اور جب آپ اس کو اسمیل کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بھائی۔ اچھا، اگر اس کے جینڈر کی بات کروں تو یہ میرا خیال سے ہے کہ یہ بہت جینڈر ویئر کر سکتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں ایسے عود والے پرفیوم جو میں دونوں کو ریکمینڈ کروں، لیکن اس کے اندر کیونکہ فلورل نوٹس ہیں، سیفرون ہے ساتھ میں، سیفرون کی سویٹنس فلورل کے ساتھ مکس ہو کے وہ ایک اس طرح کی وائب کریٹ کرتی ہے جس طرح کی بہت سی پرفیومس عرب میں خواتین لگاتی ہیں، تو اس میں یعنی کہ وہ بہت بڑی بات نہیں ہوگی اگر کوئی اس کو ویئر کر رہا ہے، تو یہ میرے خیال سے کافی ایکسیپٹیبل ہے فار فیمیل ٹو ویئر دس فریگرنس۔ باقی میں اس کے بارے میں بات کروں تو یہ 100 ml کی باٹل آتی ہے، اور اوور آل جو ہے نا اس کی فرسٹ لک تو بہت اچھی ہے، ایون باکس کی لک بھی اچھی ہے، اس کے اندر سے ہلکا سا یہ پگھل سا بھی گیا ہے، آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا، اور اگر میں آپ کو کلوز لک کرواؤں تو یہ اس کے اندر جو ہے نا لطافہ کا ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے، لطافہ کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے اس طریقے سے یہ اس کی لک ہے اوور آل۔ اچھا، بات کرتے ہیں اس کی لاسٹنگ پروجیکشن کی۔ یہ جو چیز ہے نا لاسٹنگ کا پروجیکشن، اس چیز کو میری 90% ویڈیو میں کمنٹ کی لاسٹنگ پروجیکشن سب سے اچھی لاسٹنگ کس کی، سب سے اچھی لاسٹنگ کس کی، حالانکہ یہ چیز بالکل ڈٹرمن نہیں کرتی کہ پرفیوم اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے، کیونکہ بہت زیادہ کامن ہے، بہت عجیب عجیب گندی پرفیومیں ہوتی ہیں جن کی اسمیل بہت دیر رہتی ہے، اور بہت اچھی اچھی پرفیومیں ہوتی ہیں جن کی اسمیل نہیں رہتی، تو اس کو اس طریقے سے کنیکٹ نہ کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ مہنگی پرفیوم ہے تو لاس زیادہ کرے گی، لاسٹنگ کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں ہے، سینٹ پروفائل کے ساتھ اس کا ضرور کنیکشن ہو سکتا ہے، تو میرے لیے سینٹ پروفائل جو ہے وہ پرائیورٹی ہے، لاسٹنگ پروجیکشن کافی نیچے آ کے آتے ہیں، اور ضرورت تو پڑتی ہے اب، یعنی کہ 1-2 گھنٹے کی لاسٹنگ ہوگی تو میں اس کو رگڑوں گا، ایون 3-4 گھنٹے کی لاسٹنگ ہوگی میں اسے کہوں کم لاسٹ کرتا ہے، لیکن جب آپ 4-5-6 گھنٹے کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں نا، اس کیٹیگری میں آپ وہ ڈیسنٹ ہے، وہ آپ کو مسئلہ نہیں کرے گی۔ اگر اسی فریگرنس کو وہ لاسٹنگ کے لیے اس کے اندر چیزیں ایڈ کریں گے تو شاید وہ اتنی ہیوی ہو جائے گی کہ وہ آپ کو تنگ کرے گی، وہ آپ کو جب کچھ پرفیومس ہیں جو میں ویڈیو بناؤں گا کہ کون سے لیے بائی نہیں کرنی چاہیے،
لیکن اگر آپ وہ بائی کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ وہ بائی نہیں کرنی چاہیے. تو اچھا اس کے بارے میں باقی بات کرتے ہیں. جنڈر کی بات ہو گئی. سیزن کی بات کریں تو میرے خیال سے آل سیزن ویئر کر سکتے ہیں. جمعے کے لیے بہت اچھی فریگرنس ہے. اس میں عربک والی ایک طریقے کی فیلنگ ہے جس کی وجہ سے جمعے کے لیے بہت اچھی ہے. اور اس کے علاوہ شادیوں کے ایونٹس کے لیے اس طرح کی چیزوں کے لیے اچھی ہے. گفٹ دینے کے لیے اچھی ہے. باکس اس کا اچھا ہے. اس طرح اوور آل پرفیوم اچھی ہے. لطافہ کی طرف سے آتی ہے. سنتھیٹک اس میں فیلنگ اتنی نہیں ہے. اور اوور آل اس میں لطافہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ لطافہ کی ہے تو لطافہ جو ایک مسکی ارتھی سا ایک اس کو عجیب سی ٹون کر دیتا ہے, وہ والا کام بھی نہیں ہے اس میں. اس کی سینٹ پروفائل کافی اچھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جنڈر کی بات کر لی, موسم بھی کی بات کر لی. آل ویدر آپ اس کو ویئر کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا ایج اس کی کیا ہونی چاہیے اس کو ویئر کرنے کے لیے. تو میرا خیال سے تقریباً ابو 18 کوئی بھی اس کو لگا سکتا ہے. 18 سے نیچے تھوڑا سا یہ کبھی کبھی ایونٹ پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر 18 سے اوپر ہوں تو یہ بہتر ہے. تو 18 سے اوپر کوئی بھی اس کو لگانا چاہے تو میرے خیال سے صحیح ہے اس کے لیے. اور اس سے اوپر جہاں مرضی تک جو ہے انفینیٹی ہے وہ آپ 60 سال کے ایون کور سے نکال کے مردے کو لگا دیں پکڑ کے, ٹھیک ہے پرفیوم. میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں. مجھے ویسے کینسل کلچر کا شکار ہوا ہوں. کوئی بات میں نے کر دی تھی, اس کو چپ کے وہ اس طریقے سے کر دیا ہے جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ میں ہی ریزن ہوں جس کی وجہ سے پاکستان کے سارے مسئلے ہوئے ہیں. اس طرح کی بات مجھے کسی نے کی ہے تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار مجھے کتنے کو لوگ جانتے ہیں جو اس کی وجہ سے میری ایک بات کی وجہ سے پورا جو ہے نا دنیا جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے. پتہ نہیں یہ ایسے اتنا تو اللہ عزت نہ ہی دے, مطلب عزت تو دے, اس طرح کی عزت نہ دے جس سے آپ ایک بات کریں اور دنیا پوری تباہ ہو جائے. تو اچھا بات یہ کر رہے تھے, اب اس کی سینٹ پروفائل کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. نوٹس کیا ہیں اس کے؟ نوٹس بہت سمپل ہیں, سیدھی بات, نو بکواس. سیفرون, نٹ میگ اینڈ لیونڈر ہے اس کے ٹاپ نوٹس میں. اب اس میں لیونڈر جو ہے نا وہ بہت لائٹ ہے, ہلکا سا ہے, لیکن وہ ایسا فیل نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا آپ کو لگے کہ یار اس میں لیونڈر ہی لیونڈر ہے. اس طرح میں نے آپ کو اس کے بارے میں ایک بات کی تھی, ڈیور سواج کا ایک لون تھا وینٹانا بیر ماف, اس میں میں نے کہا تھا اس میں سیفرون بہت زیادہ ہے, اور سیفرون کہہ رہا ہوں سوری لیونڈر بہت زیادہ ہے. اس میں آتی تو ہے ہلکی سی فیلنگ نا, لیکن اس میں اور کچھ نوٹس ہیں جو انہوں نے مینشن نہیں کیے ہوئے جو تھوڑے سے نا مجھے لگتا ہے کہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں. اس کے بعد مڈل نوٹس میں ہم آئیں تو اس میں اگار ووڈ آئل کہہ رہا ہوں سوری اگار ووڈ یعنی کہ اود اور پچولی ہے. پھر ہم بیس میں آئیں تو بیس میں اود ہے, پچولی ہے اور مسک ہے. تو یہ اس کے اوور آل جو ہے وہ نوٹس مینشن ہوئے ہیں. اور سملر ہی ہے, اسی طرح کی کوئی چیز ہے, لیکن اود اس طریقے کی اود نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کچھ لوگ ہیں جو اصل میں اود کی نا بہت ٹائپس ہیں. اود کی اگر میجر ہم 2 ٹائپس کی بات کریں تو ایک اود ہندی ہے, وہ ایک کیٹیگری ہے پوری, اس میں تھوڑی سی سویٹ سی اود ہوتی ہے. اور دوسری طرف جو ہے نا یہ کمبوڈین اود ہے جو کہ انتہائی کڑوی اور عجیب سی ہوتی ہے. عربی پسند کرتے ہیں وہ زیادہ تر, اود کمبوڈی ہوتی ہے, وہ کمبوڈین اود ہوتی ہے, اور وہ بالکل انلیگل ہے اس کو ہارویسٹ کرنا. انڈیا میں تھوڑا بہت وہ ہارویسٹنگ اس کو انہوں نے وہ طریقے سے کی ہے کہ وہ درخت لگائے ہیں اس کو خود ہی وہ لوگ مانیٹر کر کے اس کو جو ہے نا وہ اس کے اندر فنگل انفیکشن جو ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے, اس سے وہ کنورٹ ہوتا ہے. پھر بخور بھی اس سے بنتی ہے, بہت کچھ چیزیں اس سے بنتی ہیں. جو اس کا ویسٹیج ہوتی ہے اس سے وہ بنتی ہے, جو برننگ والی بخور ہوتی ہے نا اس کو جلاتے ہیں گھروں میں. تو اس طرح انڈیا میں تو ہو رہا ہے, لیکن سعودی عرب میں اود کمبوڈی کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اب پاکستان میں اور باقی جو اوور آل ملکوں میں اود کے نام پہ جو چیز ویسٹرن والے بیچ رہے ہیں اور اس کی آگے کاپیز آ رہی ہیں, ان کا لینا دینا نہیں ہے مین اود سے. وہ یعنی کہ سمجھیں کہ اس پوری پرفیوم کا کوئی 10% حصہ ہوتا ہے اود, لیکن نام میں اود آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ اس چیز سے دھوکہ نہ کھا لیں. کسی نے اگر اوریجنل اود سونگی ہے, وہ چاہ رہا ہوگا مجھے اس طرح کی چیز چاہیے, تو وہ اس طرح ویسٹرن فریگرنسز لے گا تو اس کو وہ والا مزہ نہیں آئے گا. اور یہ دونوں طرف جاتا ہے. اگر آپ جو ہے نا ویسٹرن پرفیوم آپ کو پسند آ گئی ہے اود جس کا نام اود سم تھنگ ہے, اور آپ ٹرائی کریں کہ وہ والی پرفیوم آپ کو جو ہے نا وہ اود, جب آپ عربک والی اود ٹرائی کریں, آپ چاہ رہے ہوں کہ آپ کو اس طرح کی خوشبو ملے تو وہ آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ اس کا میرا مین جو ہے نا اس کے بارے میں تھنکنگ تھی. پرفیوم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا, کیونکہ یہ میرے دماغ میں جب میں نے اس میں نام سنا تھا نا اوفر گلوری, تو میرے دماغ میں یہی آیا تھا کہ بہت ہی کڑوی سی, بہت ہی جو ہے میسکولن قسم کی اود ہوگی, لیکن اس طرح کی یہ بالکل بھی نہیں تھی. میں سونگتے میرے دماغ میں آیا تو یار ادھر ٹائپ ہے. اب وہ ادھر جیسے پتہ اس زمانے میں پتہ نہیں تھا کہ کون سے ادھر ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, تو لیکن اس وقت دماغ میں یہی آیا تھا کہ ادھر ٹائپ ہے. اس کے اکارڈس کی بات کریں, وارم اسپائسی, فیئر اسپائسی, اود, لیونڈر, پچولی, میٹیلک, مسکی, لیدر, ووڈی, ارتھی. اچھا لیدری فیل اس کے اندر واقعی ہے. لیدر والا اس میں نوٹ موجود ہے, لیکن وہ اس کو مینشن نہیں کیا ہوا, لیکن اس میں لیدری نہیں, مطلب صرف اکارڈ میں نہیں ہے, اس کے نوٹس کے اندر بھی لیدر والی ایک فیلنگ ہے ہلکی سی جو رہ جاتی ہے نا, ٹھنڈی سی, کڑوی سی مکس ہو کے. لیدر کی ایک اسپیسیفک اسمیل ہوتی ہے, جو لوگ لیدر والی پرفیوم یوز کر چکے ہیں ان کو پتہ ہوگا, جنہوں نے نہیں کی
اللہ ان کو तौफीक दे के वो यूज़ कर सके। अच्छा, लास्टिंग का इसका बता दूँ कि तकरीबन ये कर लेती है 5-6 घंटे तक लास्ट कर जाती है, और ये एक अच्छी लास्टिंग है। और कपड़ों के ऊपर अगर बात करूँ तो कपड़ों के ऊपर 10 घंटे तक भी कर लेगी। मैं जब लास्टिंग की बात करता हूँ मैं स्किन की बात करता हूँ। स्किन पे 5-6 घंटे निकाल लेती है, और तकरीबन कपड़ों पे 10-12 घंटे निकाल सकती है। सर्दियों में शायद इससे ज़्यादा निकाल ले कपड़ों पे। तो अक्सर मैंने नोट किया कि लोग ना इसके अंदर बड़ा ट्रिकी तरीके से इसको बताते हैं लास्टिंग के बारे में। वो इस तरह बता रहे होते हैं, सर 2 दिन की तो कन्फर्म लास्टिंग है। वो किस तरह है कि आप कपड़ों पे 2 स्प्रे मार के उसको रख दें, कपड़ों में आती रहेगी खुशबू। और ऐसा ही होता है, आप बहुत सी जो गंदी परफॉर्मेंस वाली परफ्यूम्स है ना, उनको भी अगर आप स्प्रे मार के कपड़ों पे अंदर छुपा दें ना, अलमारी में रख दें, उसमें खुशबू रह जाती है। तो वो अपनी लास्टिंग को इस तरह जो है ना डिपेंड करते हैं। लेकिन जब आप लास्टिंग की बात करें तो आप रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें, और रियल लाइफ में लोग कपड़ों के मुकाबले में अक्सर लोग जो है वो पल्स पॉइंट्स पे लगाते हैं और इस तरह परफ्यूम अप्लाई करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 5-6 घंटे लास्ट कर जाती है। और इसका प्रोजेक्शन जो है ना, इसकी प्रोजेक्शन भी तकरीबन हो जाएगी 2 घंटे 2.5 घंटे इतने निकाल लेगी। लेकिन वो डिपेंड, ये ना बहुत सी चीज़ें हैं जो वेरी करती हैं बॉडी के मुख्तलिफ बॉडी टाइप्स के ऊपर, मुख्तलिफ जो है ना इन्वायरमेंट के ऊपर, मुख्तलिफ मौसम पे, हर चीज़ पे जो है ना डिपेंडेंट होती हैं। हर किसी पे डिफरेंट परफॉर्मेंस मिलती है। तो इसके बारे में कोई कंफर्म जो है ना बता नहीं कह सकता। ये मुझे अक्सर लोग सवाल लिख रहे होते हैं, इसकी लास्टिंग कितनी है, इसकी प्रोजेक्शन कितनी है, बता दें कितने घंटे। घंटों का हिसाब नहीं है, ये रेंज होती है, इतने से इतने घंटे भी कर सकता है, हो सकता है कम करे, हो सकता है ज़्यादा करे। बाइक पे कभी कभी मैं निकलता हूँ तो जनाब बाइक पे परफ्यूम पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है। और बहुत सी परफ्यूमों के साथ ऐसा होता है जो आपको लगेगा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, उनका भी ये इशू है कि वो बाइक के ऊपर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। तो मैंने कहा ये वाली बात मैं ऐड कर दूँ, ये वाली बात वीडियो में से रह गई थी। और बाकी आज मैंने कहा नेचुरल लाइट निकली हुई है, इसके अंदर ही वीडियो बना लेते हैं। रात को सोया भी नहीं था तो मैं थोड़ा सा अगर मैं स्लो जा रहा था तो उसका जो है ना मैं पहले ही आपको बता दूँ, तो उसके लिए माजरत। टॉक टू इन द नेक्स्ट वन। किसी और का रिव्यू चाहिए हो तो आप मेंशन करते हैं। मैं इसलिए जल्दी रिव्यू कर रहा हूँ चीज़ों के, क्योंकि मैंने अपना ब्रांड भी लॉन्च करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो सवालात थे ना उनसे मैं मुँह में दबाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ, फिर मेरा ब्रांड है। और उसके बाद मैं ये ना करूँ कि यार मेरा ब्रांड है। तो जो जेरेमी फ्रेग्रेंस काम करता है ना, वो हर वीडियो के अंदर अपना ब्रांड को ना ले आता है कि जनाब टॉप 10 फ्रेग्रेंसेज है ना, तो वो सारी करके नंबर 1 पे कहेगा कि मेरी अपनी फ्रेग्रेंस है। अब हो सकता है वो प्यार के लिए अगर कहीं कहा जाए कि आप अपनी कोई चीज़ बनाते हैं तो आपको लगता है कि यार सबसे अच्छी मेरी वाली है। लेकिन इस चीज़ को आप अगर एथिकली देखें तो ये बड़ी अजीब सी है कि आप किसी को बता रहे हैं कि सबसे अच्छी परफ्यूम कौन सी है, तो उसमें हर दफ़ा आप अपनी परफ्यूम लेके आ रहे हैं। मैं वो चाह रहा हूँ कि वो वाला काम मैं ना करूँ। जब अपनी परफ्यूम पे वीडियो बनाऊँगा तो वो अपनी परफ्यूम की एक डेडिकेटेड वीडियो होगी। और उसके अलावा अगर हुआ, मैं कहूँगा ऑप्शन ऑल्टरनेटिव तौर पे मेंशन कर सकता है बंदा, लेकिन हर चीज़ के अंदर घुसेड़ने से बेहतर है। और मैं चाह रहा हूँ कि अनबायस्ड रिव्यू बनाऊँ हर चीज़ के बारे में। इसलिए मैं कुछ रिव्यूज़ हैं मैं रीमेक करूँगा, तो मैंने पहले बनाई थी वीडियो। तो ऐसी बात है, उसके बाद कुछ अपडेट्स आती हैं इंसान को। ऐसा था ना, जो लोग होते हैं ना जो फंस जाते हैं कि नहीं ऐसा ही था, बस बात ख़त्म होगी। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करें, उसको चेक करें वाकई क्या था क्या नहीं था, किसकी क्या पॉजिटिव है, किसी की क्या नेगेटिव है। अगर किसी ने कुछ अपनी प्रोडक्ट चेंज कर ली है तो उसके ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ। और सॉरी, टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, बाय।